لیکن مصطفیٰ اس سے پہلے ذرا یہ بھی سن لیں کہ جب ان سے یہ بھی سوال ہوا بات چیت کا، تو بات چیت کی کیا شرائط ہیں، کیا ہے، مطلب کہ نہ کرنے والی گل ہوئی، ذرا سنائیں ذرا بات چیت پہ کیا بات ہوئی۔ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج میں حملہ آور، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے۔ اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں ہے بات چیت۔ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے۔ اور کہ جی پہلے آپ معافی مانگیں صدقے دل سے، پھر آپ پازیٹیو پالیٹکس میں آ جائیں، پارٹی سے بات کریں، ویسے بھی پھر اینڈ میں پھر مور اوور آیا کہ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے خیال میں کیا میسیج تھا آج کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو ہماری ٹرمز میں ہوگی یا بات چیت از ایکچولی آؤٹ آف دا ونڈو؟ جہاں تک مالک بھائی سیاسی جماعتوں کا انہوں نے کہا کہ ان سے بات کی جائے، یہ میرے خیال سے ضمناً انہوں نے ذکر کر دیا سیاسی جماعتوں کا۔ آپ میں جو اس پروگرام میں شریک ہیں یا جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کے علم ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اختیار میں کتنی چیزیں ہیں۔ بلا اختیار سیاسی جماعتیں ہیں جو بغیر مینڈیٹ کے بٹھا دی گئی ہیں، ان کے اندر تو بات کرنے کی جرت بھی نہیں ہے، تو ان کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں۔ ان کا میسج یہی تھا کہ ہم بات چیت بالکل نہیں کریں گے، اور اس کا بھی ایک پس منظر جہاں 9 مئی ہوا وہ تو چلے اپنی جگہ پر، لیکن پھر ایک پس منظر یہ بھی ہے مالک بھائی کہ آج سے تقریباً شاید 2-2.5 ہفتے قبل عمران خان صاحب سے کچھ صحافی ملاقات کرنے گئے، اور پھر جب وہ باہر آئے اور یہ خبر پھر بعد میں پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جو ڈائریکٹلی کانفرنٹیشنل خبر تھی جنرل عاصم منیر کے متعلق، اس کے اندر الفاظ انہوں نے جو استعمال کیے وہ کچھ یوں تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور پھر ٹیلی گراف کا آرٹیکل بھی آ گیا، تو آج سے 4 دن پہلے ٹیلی گراف کے اندر آرٹیکل بھی آ گیا۔ تو اب یہ کنفیوژن میرے ذہن میں تو کم از کم بالکل نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک پاپولر شخصیت اور ایک طاقتور شخصیت، پاپولر ورسز پاورفل، پاپولر ورسز پاورفل، اب دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک خطرناک انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور یہ خطرناک انتہا ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھی تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ لودھی صاحب نے جو بھی اپنی کوشش کی اس سے قطع نظر جو بات جس سے میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ پہلے ہی بہت پولرائزڈ ہے، اور اس پولرائزڈ معاشرے میں جب ریلیشن شپ اس خطرناک انتہا کو پہنچ جائے تو پھر آگے خطرہ ہی۔ میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو سٹینڈ آف ہوا ہے دونوں کے درمیان میں، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان، سارا سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ کلیش نہیں اچھا، سب کچھ ہے۔ آج پریس کانفرنس میں اتنا اس کو فلیگ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نہ کمزور دکھ رہی ہو کیونکہ لوگوں نے پھیلایا ہوا تھا کہ جی ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، میسنجرز آ رہے ہیں لیکن ہم نہیں بات کر رہے، سم لائک دیٹ، کیا یہ پریشر بن رہا تھا کہ نہیں کہیں کمزوری نہ لگے؟ دیکھیں کمزوری، ایک تو 9 مئی کے حوالے سے سوال تو اٹھنا شروع ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی شاید ان سوالات کا سامنا کر رہے ہوں کہ جناب 1 سال گزر گیا اور آپ کے بقول یہ ان 1 سال کے اندر ہوا، اور پھر نتائج کیا ہیں؟ ایک طرف بہت بڑا نیریٹو ہے جو تحریک انصاف نے جس کو تشکیل دیا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور دوسری طرف حقائق ہم سب کے سامنے بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر جو سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے، جو کلٹ فالوئنگ سے جس کا تعلق نہیں ہے، وہ سارے اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ جو 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز تھے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ساتھ یہاں پر مالک بھائی ایک اور سوال بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اب انہی کی پریس کانفرنس کے اندر انہی کے میں آپ کو الفاظ سناتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کرنے اور کرانے والے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور قانونی نقطہ نظر سے بھی۔ ایگزامپل دی تھی کیپٹل ہل کی بھی، جی ہاں، کہ کیپٹل ہل پہ جب ہوا تو کروانے والے بھی کرنے والے بھی سزائیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو کرانے والے، جو جس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آتی ہے اور جس کے اندر شاید ان کے اندر اپنے یونیفارمڈ آفیسرز بھی تھے،
انہوں نے کہا کہ ہم نے درجنوں لوگوں کو نوکری سے فارغ کیا. تو اب وی ڈونٹ نو کہ ویدر اٹ واز کہ لیپس آف ڈیوٹی جس کی وجہ سے انہیں فارغ کیا گیا یا کسی اور وجہ سے انہیں فارغ کیا گیا. تو یہ حقائق ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. اور دوسری چیز پھر وہ جس طرح انگریزی کی ایک لفظ ہے نا کہ وہ پھر پانی گدلا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے گئے, پہلے ہمیں ٹی وی کے اسکرینوں کے اوپر دکھایا گیا کہ جناب یہ ملوث ہیں, یہ ملوث ہیں, پھر جس شخص نے ان میں سے پریس کانفرنس کی وہ پاک اور صاف ہو گئے. تو جب آپ پانی کو خود اتنا گدلا کر دیں تو پھر دوسرے کا جو نیریٹو ہے اس نے تو حاوی ہونا ہی ہے. ایک بالکل کنوکشن کے ساتھ چلنا چاہیے تھا کہ ہاں اس کے اندر جو شخص انوالو ہے اس کو ہم ایویڈنس کے ساتھ پروسیکیوٹ کریں گے. لیکن پھر ہم نے بعد میں یہ دیکھا کہ وہ ایویڈنس بھی ڈس ریگارڈ کر دی گئی جب انہوں نے پارٹی اپنی بدلائی. اور پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پروسیکیوشن سے ہٹ کے پرسیکیوشن میں بھی بدل گیا. ہم نے پورے پاکستان میں لوگ جو تھے تحریک انصاف کے ان کو اس کی بنیاد پہ پرسیکیوٹ ہوتے دیکھا, تو جو چیز ٹھیک نہیں تھی. اور پھر ایک اور جو انہوں نے بات کی عدالتوں کے متعلق, دیکھیں اب عدالتیں جب آپ ایویڈنس سامنے نہ لے کے آئیں, میں نے 1-2 کیسز کے اندر ایویڈنس دیکھی ہے, اور جب بس منظر یہ ہو کہ لوگ پریس کانفرنسیں کر کے چھوڑ رہے ہو تو پھر عدالتیں آگے کیا کریں, آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے ذکر کیا 2014 کے دھرنے کا بھی, اور لمبی انہوں نے تاریخی گفتگو بھی کی, تو ہم سارے اس چیز سے واقف ہیں کہ 2014 کا دھرنا اگر کھلنا ہے تو پھر آج کل نا فیض حمید کے برے دن ہیں بھائی, جنرل فیض حمید کے برے دن ہیں. لیکن آپ اگر 2014 میں جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس وقت کے جو ڈی جی ISI تھے پھر ان کا بھی ذکر آ جائے گا بیچ میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے پاسٹ سے آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھیں کہ جی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں گے. اور ہم گزارش یہ کہ خاص پس منظر ہے. یہ جو بات ہے کہ آزادی اظہار سارا کچھ ٹھیک ہے, ریگولیٹ کرنا اور بات ہے, لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی سب کچھ. آج تو مذاق بنا ہوا ہے نا, خود گورنمنٹ والے VPN یوز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کر رہا ہے, ٹیکنالوجی نہیں رک سکتی. یہ جو اپروچ ہے یہ مجھے زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ ایک گھٹن کا ماحول بنے گا, اور پھر بلکہ آپ فورس کریں گے لوگوں کو ایکسٹریم فرنج پہ جانے کی. مالک بھائی یہی تو المیہ ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ جس حد تک بدل چکا ہے, ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ڈیجیٹل کے زمانے میں اینالوگ سوچ رہے ہیں. جس ملک کی 50% آبادی, 64% آبادی تو ویسی 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے, اور جو آپ کا 50% جو ووٹر ہے وہ بھی 35 سال سے کم عمر کا ہے. تو جس ملک میں یہ ڈیموگرافکس ہو وہاں پر آپ نوجوان طبقے کو آپ اس چیز سے دور رکھ کے تو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس طبقے کے ساتھ بجائے اس کے کہ انگیج کریں, آپ چاہتے ہیں آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹس لوگ کریں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ایک ترقی یافتہ ممالک جس طرح آپ کے پڑوس میں بھارت ہے اس کی صف میں گنا جائے, تو پھر آپ اس طرح کی پابندیوں کے ساتھ گنے جائیں گے. اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دیکھیں تنقید کیوں ہوتی ہے. اب ایک پس منظر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ جس کے اندر سیاست کے اندر انوالومنٹ رہی, اور آئین نے جو رول ڈیفائن کیا ہوا ہے آپ نے اس رول سے آگے بڑھ کر سیاست کے اندر دخل اندازی کی, تو پھر کرٹیسزم کیوں نہ ہو. لیکن کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ اتنی اسٹیبل یا اتنی پاورفل نہیں ہے, اتنا کانفیڈنس نہیں ایگزیوٹ کرتی جتنا کرنا چاہیے. سعودی عربیہ کی زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آج ہمارا ڈیلیگیشن وہاں گیا, سنا شاید محمد بن سلمان آ رہے ہیں نیکسٹ منتھ, ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائیں. بڑی منسٹر نے بھی کہا ہے بڑا ہائی پروفائل چیزیں ہو رہی ہیں, ایوری بڈی از ایکسائٹیڈ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ somebody is in charge, اور اگر یہ شہباز شریف صاحب اینڈ his team are not in charge تو آپ ریسٹ assured there is somebody in charge, تاکہ یہ نظام چلے گا اور آپ بے فکر نہ رہیں. کیا یہ جو میسیجنگ ہے ساری اتنی ہارڈ ہٹنگ میسیجنگ, یہ کسی اور آڈینس کے لیے ہے کہ ریلیکس, وی آر ان چارج, پریشان نہ ہو, لائیں انویسٹمنٹ کریں, حوصلہ رکھو. دیکھیں پبلک سینکشن اور مورل اتھارٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جس رجیم کے پاس یہ دونوں نہ ہو, لاسٹ 3 منٹس میں نے سب سے 1 منٹ دینا ہے, اس کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس نہ ہی مورل اتھارٹی ہے نہ ہی پبلک سینکشن ہے. جب ہم اس کو ایک اور طریقے سے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈبل بوجھ ہو گیا.
اور پھر ہم دیکھیں جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا بھی کتنی بدل چکی ہے. ہم عرب شیخوں کو بھی وہی پرانا 70 اور 80 کے دہائی کے شیخ سمجھتے ہیں. میکنزی کنگڈمز ہیں جی. اب ان کے جو بچے ہیں آگے وہ خود آکسفورڈ آئی وی لیگ یونیورسٹیز کیمبرج وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, ساتھ ان کے دنیا کے سب سے بڑے فائنینشیل ایڈوائزرز بیٹھے ہوتے ہیں, آپ سامنے جا کر کہتے ہیں برادر پیسے دے دیں. لیکن وہ را اتھارٹی تو سمجھتے ہیں نا, ان کے اپنے ملک نہیں چلا رہے, وہ اس تو وہ آکسفورڈ سائل پہ تو نہیں چلا رہے. لیکن را اتھارٹی کے ساتھ وہاں پر جسٹس سسٹم کیا نہیں ہے؟ کیا وہاں کا جسٹس سسٹم بہتر نہیں ہے؟ آپ کا یہاں پہ سب سے بڑا کریک آیا ہوا ہے. آپ کے ججز یہاں پہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر پریشر ڈال کے ہم سے فیصلے لیے جاتے ہیں اور اب ہم نہیں مانیں گے. یہ آپ کے ججز کہہ رہے ہیں.